اچھا تو ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں فروزن شولڈر. فروزن شولڈر کے بہت سارے نام ہیں. فروزن شولڈر اگر ہم اردو میں لکھیں تو فروزن کا مطلب ہے جام ہونا اور شولڈر کا مطلب ہوتا ہے کندھا. کندھا جام ہونا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ویسے تو اس کو ایڈیسو کیپسولائٹس بھی بولتے ہیں, فروزن شولڈر بھی کہہ لیتے ہیں, کندھا جام ہونا بھی کہہ لیتے ہیں, مختلف نام ہیں. لیکن میرے پیشنٹ کے لیے صرف وہ یہ رکھیں کہ اگر بازو جو ہے اگر اس پہ ڈائریکٹ کوئی چوٹ نہیں لگی ہے, کوئی فریکچر نہیں ہوا, گرے نہیں ہیں, تو اس سے ایسا ہے کہ اگر پیشنٹ کا بازو ایسے اوپر نہیں جا رہا یا سیدھا اوپر نہیں جا رہا یا نہاتے وقت جو ہمارے زیادہ جو فیمیل میں یہ فروزن شولڈر کے جو ہے نا وہ زیادہ کامن ہے, اس میں نہاتے ہوئے کمر پہ ہاتھ پیچھے نہیں جاتا ہے یا سر کو وہ کنگا نہیں کر سکتے, بال ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر کندھے میں اس طرح کی کوئی موومنٹ میں رکاوٹ ہے, کندھا جام ہونے کی ساری نشانیاں ہیں کہ آپ اس کندھے کے ارد گرد جتنے بھی پٹھے ہیں وہ درد کرتے ہیں. سب سے پہلے کندھا جام ہونا بھی شروع ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو روٹیٹر کف مسلز ہیں, اس کے ارد گرد جتنے بھی مسلز ہیں ان میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا وہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے, یا وہ اوور یوز بار بار کوئی اوور یوز اس کندھے سے زیادہ کام لیا گیا, اس سے بھی کندھے میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. کسی بھی مسئلے میں اگر تھوڑا مسئلہ ہے اس میں درد تھوڑی درد ہو رہی ہے, اس کے بعد وہ بڑھ جاتی ہے, اس کے بعد پھر موومنٹ جو ہے نا وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے, تو یہ ساری نشانیاں جو ہے وہ کندھا جام ہونے کی ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی مسئلہ ہے تو آپ کسی بھی ایکسپرٹ اور ایک اسپیشلسٹ فزیو تھراپسٹ سے آپ اپنا ضرور چیک اپ کرائیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ایک جو ہماری اوپر والی جو ہڈی ہے وہ اس طرح سے ہڈی ہوتی ہے اور بازو کی ہڈی اس کے اندر اس طرح سے موو کرتی ہے. سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے پٹھے جو ہیں وہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں, وہ اس کے اندر درد لاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس ہڈی کے درمیان میں ایک کیپسول ہوتا ہے. اگر میں فرض کرو یہ کیپ بناؤں تو یہ ہمارا اوپر والی ہڈی ہے اور جو نیچے ہماری ہڈی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے, اور ان کے درمیان میں بھی ایک کیپسول ہوتا ہے. یہ ایسے ہڈی ہے اور بازو کی ہڈی ایسے, یہ ہیومرس ہوتی ہے, یہ ہیومرل ہیڈ ہوتا ہے, اور یہ اسکیپولا ہے. اسکیپولا جب یہ جام ہوتا ہے, جب یہ کیپسول اس کے اندر جب یہ کیپسول اریٹیٹ ہوتا ہے, اس کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے, اس کے اندر سوزش ہوتی ہے, تو کندھے کی موومنٹ میں اس کی ادھر کی موومنٹ اور ادھر کی موومنٹ ڈسٹرب ہو جائے گی اور یہ رک جائے گی موومنٹ, اور اس کو ہم کہیں گے کہ کندھا جام ہو گیا. اس کی بھی گریڈنگ ہوتی ہے, یہ گریڈ 1 پہ ہے, گریڈ 2 پہ ہے, گریڈ 3 پہ. خیر یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے, میرے پیشنٹ کے لیے صرف اتنا ہے کہ کندھا اگر جام ہو رہا ہے تو اس کو آپ لازمی آپ ایک ایکسپرٹ کوالیفائڈ فزیو تھراپسٹ کو لازمی چیک کریں. یہ نہیں کہ وہی گلے ملے والے ڈاکٹر کے ساتھ آپ ٹیکا لگوا لیں, یہ گولی کھا لیں, ایسے کر لیں. تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی ہمیں 6 مہینے سے سال سے یہ پرابلم چل رہی ہے, کبھی ہم نے یہ ٹیکا لگوا لیا, کبھی میتھی کو بال کا لگوا لیا, یا کبھی درد کا لگوا لیا. تو خیر جب وہ آتے ہیں تو ان کا اچھا خاصا مسئلہ خراب ہوا ہوتا ہے. پھر اس میں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر گریڈ 3 کا ہے, زیادہ مسئلہ بن گیا ہے, تو اس کے اندر ایک اسٹیرائڈ کا ایک انجیکشن ہوتا ہے, انٹرا-آرٹیکولر انجیکشن, وہ لگا لیتے ہیں, اور 2-4 ہفتے کے لیے اس کی فزیو تھراپیوں سے اس کے ارد گرد کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو ریلیکس کر کے, ان کو مضبوط کر کے, اور اس کیپسول کو بھی ریلیکس کر کے, اس کے اندر موبلائزیشن کر کے, فزیو تھراپی ٹیکنیک سے ہم کندھا جام جو طریقہ ہے, کندھا جام جو ہے اس کو ہم فزیو تھراپی سے بغیر میڈیسن اور بغیر سرجری سے اسے بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ.